إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لائق و سزاوار اور زیبا ہے جو اس وسیع و عریض کائنات کا خالق ہے، رازق ہے، پالنہار ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رحمت للعالمین بنا کر تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ہادی، مربی، رہنما بنایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے اس جہاں میں، اس زمین پر بسایا گیا، بنایا گیا، وہ مکہ ہے، وہ بکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار برکتیں رکھی ہیں اور جہاں والوں کے لیے یہ ایک ہدایت ہے، یہ ایک رہنمائی ہے. حاضرین، ہم خانہ کعبہ کو تصاویر میں یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی فضیلت نازل ہو چکی ہوگی تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی وہ خانہ کعبہ کو دیکھا ہوگا. ہم جانتے ہیں خانہ کعبہ مربع شکل کا جو جس کے اوپر سیاہ غلاف چلایا جاتا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. اس کے اطراف کا جو حصہ ہوتا ہے وہ مطاف ہوتا ہے، پھر مسجد حرام ہے، پھر حدود حرام ہے. زمانہ جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم مقرر کر رکھے تھے جو کہ شہر مکہ سے بھی باہر ہوتے تھے، لیکن چونکہ اب مکہ کی آبادی بہت بڑھ چکی ہے اس حساب سے جو حدود حرم آتے ہیں وہ بھی مکہ کے اندر ہی آتے ہیں. حدود حرم ہمیں اس نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ کا ہے جہاں پر کوئی بھی گناہ کا کام کرنا حرام ہے. ویسے تو گناہ کا کام کرنا کہیں پر بھی ہو اس کے گناہ ہے، اس کی ایک سزا ہے، لیکن خانہ کعبہ میں خصوصی طور پر اگر کوئی ان کاموں کو کرتا ہے تو وہاں پر اور زیادہ مذمت اور زیادہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا اور اس کا قہر نازل ہوتا ہے. اور یہ معاملہ صرف اسلام کے بعد نہیں تھا. اگر ہم صحیح طور پر دیکھیں گے تو اسلام سے پہلے بھی یہ منظر پایا جاتا تھا کہ لوگ حدود حرم کا اہتمام کیا کرتے تھے. صرف حدود حرم کا نہیں، اگر ہمیں پتہ ہوگا تو یہ معلوم ہوگا کہ 4 ایسے حرمت والے مہینے ہیں
جن میں کہ مشرکین مکہ جو تھے زمانے جاہلیت میں بھی لوٹ مار کرنا، چوری چکاری کرنا، کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا اور ایسے موقع پر جنگیں لڑانا، ان ساری چیزوں کو حرام سمجھتے تھے، اور یہی حرمت والے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام میں بھی رکھا ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا جو احترام موجودہ دور میں بھی پایا جاتا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی ویسا احترام تھا، زمانے جاہلیت میں بھی وہی حدود حرم تھے، زمانے جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ پایا جاتا تھا جس کا لوگ احترام کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ ہم سنتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں 360 سے زائد بت پائے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض مورخین لکھتے ہیں کہ ان بتوں کے رہنے کے باوجود بھی سب سے زیادہ اگر ان کے نزدیک کسی چیز کا احترام پایا جاتا تھا تو وہ خانہ کعبہ ہوتا تھا، خانہ کعبہ کی دیواریں اور اس کی عمارتیں پائی جاتی تھیں۔ کیسے، میں آگے بیان کروں گا کہ ان کے دلوں میں اتنا احترام تھا، اس کی ہمیں کیا ثبوت ملتے ہیں۔ حاضرین، ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے اس جہاں میں بنایا گیا۔ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفسرین نے بے شمار اقوال ملتے ہیں، لیکن بہت سارے اقوال اسرائیلی روایت سے ملتے ہیں جو کہ جن سے کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی، جبکہ یہ قول سب سے زیادہ مشہور ہے اور سب سے زیادہ صحیح پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلا قول جو ہمیں مفسرین کے پاس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب اس زمین کو بنانا چاہا تو اس نے خانہ کعبہ کے نیچے والی جو حصے کی زمین ہے، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق کی، اس کے خانہ کعبہ کو بنایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین سے ساری زمین کو نکال کر ایک مکمل زمین کی شکل دی۔ یہ سب سے پہلی جو تفسیر ملتی ہے، لیکن اس سلسلے میں ہمیں کوئی دلیل، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرا قول جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی۔ یہ ہم بھی بارہا سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بیت معمور کو بنایا۔ بیت معمور ایک ایسی جگہ جو کہ بالکل خانہ کعبہ کے بالکل اوپری حصے میں ساتوں آسمانوں میں ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے، جہاں پر فرشتے آتے ہیں اور عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو عبادت کا سلسلہ ہے وہ صبح و شام جاری ہے، ساری ہے، صبح و شام فرشتے عبادت میں لگے رہے ہیں۔ بیت معمور میں جو سجدے میں لگا ہوا ہے فرشتہ، وہ سجدے میں تا قیامت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے گا۔ تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں میں بیت معمور کو بنایا تھا جہاں پر فرشتے آ کے عبادت کرتے تھے، تو زمین کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ زمین میں خانہ کعبہ کو تعمیر کرے جہاں پر فرشتے جا کر عبادت کریں۔ تو آسمانوں کے فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت معمور کو بنایا تھا، اور زمین میں رہنے والے فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ لیکن اس کی بھی ہمیں کوئی ٹھوس دلیل، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ ایک اور جو مشہور واقعہ پایا جاتا ہے، مشہور قول پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، تو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک کعبے کی تعمیر کریں، خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، جہاں پر آدم علیہ السلام نے عبادت کی۔ اور یہ خانہ کعبہ جو کا تو رہا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب کا عذاب آیا تھا تو اس سیلاب کی وجہ سے وہ خانہ کعبہ جو تھا وہ برباد ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، اس سیلاب کے چنگل میں آ کر وہ خانہ کعبہ تباہ ہو گیا۔ یہ بھی ایک قول پایا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی ہمیں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی ایک تعمیر کی تھی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور نہ کہیں اور تاریخی اعتبار سے ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حاضرین، ایک اور جو سب سے زیادہ مشہور قول ہے وہ یہ ہے، علامہ ابن باز اور دیگر جو علماء پائے جاتے ہیں وہ بھی اس قول کو زیادہ صحیح قرار دیتے ہیں، اور سب سے مشہور بھی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ اس کی سب سے جو پہلے دلیل ہمیں ملتی ہے وہ قرآن مجید کی آیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے مل کر بنیادوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اگر خانہ کعبہ کی تعمیر بنیادوں سے ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کی بنیادیں وہاں پر نہیں پائی جاتی تھی۔ اتنا ہی نہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اس دنیا میں سب سے پہلی عبادت گاہ کون سی رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد حرام۔
اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے ایک اور مرتبہ پوچھا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی عبادت گاہ رہی ہے؟ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجد اقصی قبۃ صغرا، اور اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی مسجد اور دوسری مسجد کے تعمیر میں صرف 40 سال کا عرصہ رہا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی کی تعمیر کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا تاکہ بنی اسرائیل اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو زمانہ رہا ہے وہ 40 سال سے زیادہ تاریخی اعتبار سے بھی صحیح معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بالکل بڑھاپے میں ہوئی تھی، آخری عمر میں ہوئی تھی، کیونکہ جب سارے امتحانات ابراہیم علیہ السلام نے پاس کیے تھے، ساری آزمائشوں پر کھرے اترے تھے، تو بطور اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تو انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اے اللہ ہمارے لیے جیسے خانہ کعبہ ایک عمارت ہے عبادت کا، ہمارے لیے بھی ویسے عبادت کا بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کے بنانے کا حکم دیا تھا۔ تو زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو سب سے پہلے تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم اس سے پہلے کے بھی واقعے کو جانتے ہیں، مشہور واقعہ ہے، حضرت ہاجرہ کو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو بیابان میں چھوڑ آؤ۔ جو ہمیں قرآن میں جو تفسیر اس کا تذکرہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر نہ کوئی چرند تھا نہ پرند تھا، بالکل بیابان تھا اور بالکل سنگلاخ ایریا تھا۔ اگر وہاں پر اس سے پہلے خانہ کعبہ اگر ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں پر اس سے پہلے بھی کوئی عمارت ہونے والی تھی، کوئی عمارت ہوتی تو وہاں پر آبویسلی بات ہے اور معلوم بات ہے کہ کوئی آبادی بھی رہی ہوگی۔ اگر آبادی ہوتی تو اسے سنگلاخ ایریا، بیابا ایریا قرآن مجید میں کیوں تذکرہ ہوتا؟ اس کے علاوہ ہمیں تاریخ سے یہ معلوم پڑتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے قبل کسی ایک قوم کی طرف جو بھی انبیاء بھیجے جاتے تھے انہیں مختص زمانے میں مختص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سارے لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی جو بھی انبیاء کو بھیجا گیا وہ بنی اسرائیل میں سے بھیجا گیا تاکہ بنی اسرائیل کی تربیت ہو سکے۔ اور ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو سارا عرصہ گزرا ہے وہ سارا کا سارا بیت المقدس اور اسرائیل میں گزرا ہے۔ تو اس حساب سے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ زیادہ صحیح معلوم یہ ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے جو تعمیر ہوئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حاضرین، اس کے بعد تاریخ اعتبار سے خانہ کعبہ کے سلسلے میں چند باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا۔ ہاں، مسجد اقصی کے سلسلے میں ایک اور چیز جو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسجد اقصی کی تعمیر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کو وسیع کروایا تھا، اس کی توسیع کروائی تھی۔ اس کے بعد ہمیں موجودہ دور میں جو قبۃ صغرا جو ہمیں نظر آتا ہے وہ دراصل مسجد اقصی ہے۔ ایک اور مسجد جو کہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ میں پائی جاتی ہے وہ مسجد عمر ہے، جو کہ حضرت عمر فاروق نے اس مسجد کی تعمیر کروائی تھی۔ مسجد کی تعمیر نہیں کروائی تھی، وہاں پر حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی۔ اسی کا احترام کرتے ہوئے بنو امیہ کے دور میں ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی تاکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی رہے، تاکہ معلوم رہے کہ صحابہ نے آ کر یہاں پہ نماز پڑھی تھی۔ تو جو قبہ صغرا جو ہے وہ دراصل مسجد اقصی ہے، جو دیگر مسجد ہمیں نظر آتی ہے وہ مسجد عمر ہے۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی تاریخی اعتبار سے بھی چند باتیں رہی ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 21 سال کی عمر ہوئی تھی، خانہ کعبہ کی عمارتیں بہت کمزور ہونے لگی تھی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم مکہ کو غور سے دیکھیں، اس کی پرانی تصاویر دیکھیں جو موجودہ دور میں جو وسیع ہوا ہے، اس کو چھوڑ کر بالکل اگر ہم پرانی تصاویر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے جو خانہ کعبہ ہے وہ وادی میں ہے، یعنی کہ اس کے چاروں کی طرف پہاڑیاں پائی جاتی ہیں۔ تو جب کبھی بھی بارش ہوتی تو بارش کا پانی آ کر وادی میں جمع ہوتا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو عمارتیں تھیں، جو دیواریں تھیں، وہ کمزور ہونے لگی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں تک خدشہ پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دیوار کا کچھ حصہ کسی کے اوپر گرنے لگا تھا۔ تو اس وقت کے جو مشرکین مکہ تھے ان کو اس بات کا ڈر ہونے لگا، انہوں نے اس بات کو سوچا کہ کہیں خانہ کعبہ مندمل نہ ہو جائے، گر نہ جائے، کیوں نہ اس سے پہلے اس کی اثر نو تعمیر ہو۔ اس کے بعد لوگوں نے ارادہ کیا، تعمیر کے انہوں نے سب سے پہلے یہ شرط رکھی
کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوگی وہ حلال مال سے ہوگی، کیونکہ اس دور میں حرام کمائی کا عام تھا، لوگ رشوت لیتے تھے، لوگ ظلم و ستم کرتے تھے، دغا بازی کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکہ کے ذریعے پیسے کماتے تھے۔ تو اسی لیے لوگوں نے سب سے پہلا یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوگی اور اس کے لیے جو پیسہ لگایا جائے گا وہ صرف اور صرف حلال مال سے ہوگا، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرام مال کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تعمیر میں حصہ لیا تھا، پھر اس کے بعد لوگوں نے اسے ڈھایا، پھر اثر نے اس کی تعمیر کی، اور موجودہ دور میں آج ہم جو خانہ کعبہ دیکھتے ہیں وہ دراصل مشرکین مکہ کے دور میں جو بنایا گیا تھا وہی خانہ کعبہ ہے۔ ایک اور تاریخ بھی ہے، میں بیان کرتا چلوں گا۔ اور اسی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 21 سال کی تھی، اور ہمیں وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ لوگوں کے درمیان حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار میں لگانے کے سلسلے میں جب مشرکین مکہ کے درمیان لڑائی ہونے لگی، یہاں تک کہ جب وہ جدال کی نوبت آ گئی تو لوگوں نے کہا کہ کل صبح جو سب سے پہلے کعبہ میں داخل ہوگا، خانہ کعبہ میں داخل ہوگا، ہم اس کو حکم مان لیں گے، ہم اس کو قاضی مان لیں گے، وہ جو فیصلہ کرے گا وہ منظور ہوگا۔ تو دوسرے دن صبح میں لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول داخل ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے سامنے جب یہ معاملہ پیش ہوا تو اللہ کے رسول نے سب سے بہترین فیصلہ کیا کہ اللہ کے رسول نے ایک چادر منگوائی، چادر منگوانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر میں رکھا اور حکم دیا کہ جو بھی اس قبیلے کے سارے سردار آ کر چادر کو اٹھائے، اور وہ سارے کے سارے سردار مل کر چادر کو اٹھائے اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے کر گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو لگایا۔ اس فیصلے سے سارے کے سارے لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، سارے کے سارے لوگ اس بات پر راضی ہوئے تھے۔ اسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں معاملات کا صحیح فیصلہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں خانہ کعبہ کو لے کر ایک واقعہ پیش ہوا تھا۔ عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی حکومت بنا لی تھی، اور اس دور میں مسلمانوں کے درمیان ایک طرح کا آپسی رنجشیں چل رہی تھی، ایک حکومت دوسری حکومت سے لڑ رہی تھی۔ تو عبداللہ ابن زبیر کے زمانے میں حجاج ابن یوسف نے مکہ پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے بہت ساری جو خانہ کعبہ کی دیواریں تھیں وہ کمزور ہونے لگی۔ عبداللہ ابن زبیر نے ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کو از سر نو تعمیر کیا جائے، لیکن انہوں نے جو تعمیر کیا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق تعمیر کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی؟ حاضرین، مشرکین مکہ نے جب خانہ کعبہ کی جب تعمیری کا سلسلہ شروع کیا تھا تو ان کے پاس مال کی رقم کم پڑنے لگی تھی، ان کے پاس حلال جو مال تھا وہ کم پڑنے لگی تھی۔ غور دینے کی بات ہے، ہم جانتے مشرکین مکہ کتنے امیر تھے، بہت زیادہ امیر تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ جو مال لگائیں گے وہ حلال مال لگائیں گے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس حلال مال کی کمی ہونے لگی ہے تو انہوں نے جو آج ہمیں جو چھوٹی سی جو دیوار نظر آتی ہے خانہ کعبہ کے بعد، جو کہ حتیم کا ایریا کہلاتا ہے، انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جو دیواریں ہیں اسے مربع کی شکل بنا کر حتیم یعنی کہ چھوٹی سی دیوار چڑھائی جائے تاکہ یہ بھی معلوم ہو سکے کہ یہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ حاضرین، غور کرنے کے بعد ہم زمانے جاہلیت کے سلسلے میں بے شمار باتیں سنتے ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں پیسے لگانے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے حلال مال لگایا تھا، یعنی کہ مشرکین مکہ کے پاس اس بات کی تمیز پائی جاتی تھی، یہ بات ان کے نزدیک پائی جاتی تھی کہ وہ حلال مال کو الگ اور حرام مال کو الگ رکھا کرتے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہوں گے جو کہ حرام مال کے طریقے سے کماتے ہیں اور وہی حرام مال بھی مسجد میں لگا دیتے ہیں، وہی حرام مال کا صدقہ کرتے ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے کسی بھی اعتبار سے حرام مال ہمارے پاکٹ میں آئے، ہماری جیبوں میں آئے، اس سے دور رہنا چاہیے، اس سے جتنا ہو سکے اتنا دور ہونا چاہیے۔ اور جب ہمیں معلوم ہو جائے کسی نہ کسی اعتبار سے کہ حرام مال ہمارے جیبوں میں آ رہا ہے تو فوری طور پر اس سے اپنا دامن کو دسترس کر لیں، اپنے دامن کو اس سے جھٹک لیں، کیونکہ حلال کی روزی بہت اہم ہے۔ حرام کا لقمہ آپ کے پیٹ میں اگر جائے گا تو آپ کی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی نہ کوئی دعا قبول ہوگی۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر رزق حلال کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر کی۔ از سر نو تعمیر کرنے کے بعد جو حتیم کا جو ایریا جو تھا اس کو بھی حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکمل چاروں طرف سے انہوں نے دیواریں چڑھا دی، اور انہوں نے 2 دروازے بنائے، ایک دروازہ خانہ کعبہ میں جانے کے لیے اور دوسرا دروازہ خانہ کعبہ سے نکلنے کے لیے۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اللہ کے رسول نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر مشرکین مکہ یعنی کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا اگر مکہ کے لوگ ابھی اسلام قبول نہ کیے ہوتے
تو میں خانہ کعبہ کو ان بنیادوں پر تعمیر کرتا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ حضرت یہاں پر اسلام کا ایک اور بات ہمیں معلوم پڑتی ہے۔ بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ سنت ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اسلام میں آتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے درمیان وہ لوگ مکمل طور پر سیٹ نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام میں آنے سے پہلے ان کے دلوں میں یا ان کی عادتوں میں، ان کی عام زندگی میں کچھ خرابیاں پائی جاتی تھی، جو کہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد وہ خرابیاں اتنی بری نہ ہوں، وہ حرام نہ ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو، لیکن ہم ان چیز کو اتنی بری نگاہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آپ میں برا سمجھنے لگتے ہیں۔ حاضرین، اگر کوئی ایسا معاملہ پایا جاتا ہے جو کہ زیادہ برا نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، تو اس سلسلے میں معاملے کو عفو درگزر اور یہاں تک کہ تھوڑے سے ڈھیل پن کے ساتھ مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ یہ تربیت کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے، کیونکہ آپ پہلی ہی مرتبہ، یہاں تک کہ جب ہم دعویٰ کورس کرتے تھے ہمیں اس بات کی تعلیم دی جاتی تھی، کسی کے اوپر ایک ساتھ یہ حکم نہ ڈالو کہ 5 وقت کی نماز ہے، اتنا ہے، نہیں۔ اسے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے دلوں میں احترام ڈالو، پھر دھیرے دھیرے اسے احکامات بتائے جاتے تھے۔ اسلام بھی ایک ساتھ نازل نہیں ہوا تھا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا تھا۔ اسی طرح تربیت کے سلسلے میں بھی اگر آپ کا بچہ کسی گناہوں کی طرف جا رہا ہے، کسی غلط کاری کی طرف جا رہا ہے، ایک ساتھ اسے بند کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے نہیں بچتا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے اس کے دل میں اس کی خراب کر رہا ہے اس کا احساس پیدا کرتا رہنا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا نعم بدل دینا چاہیے آپ کو۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے ٹی وی سے بہت زیادہ obsessed ہو چکے ہیں، وہ بہت زیادہ موویز دیکھ رہے ہیں، تو ایسے موقع پر بہتر ہے کہ ان کو سب سے پہلے ڈاکومنٹریز کی طرف لے کر جائے، تاریخی چیزیں انہیں سمجھائی جائے، پھر اس کے بعد انہیں ڈاکومنٹریز کی کتابوں کی طرف لے کر جائے، بیانات کی طرف لے کر آئے۔ ڈائریکٹ اگر آپ منع کر دیں گے کسی بھی چیز کو، تو ایسے موقع پر بچے کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈر سے 1-2 دن رک جائے گا، لیکن اچھی چیز اس کے دلوں میں نہیں آ گی۔ کل کے دن وہ آزاد جب ہوگا تو اسی گناہوں کی طرف لت پت ہوگا۔ تو سب سے پہلے جب گناہوں سے روکنا ہو تو سب سے پہلے دھیرے دھیرے کام ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا جو اظہار کیا تھا عبداللہ بن زبیر نے، اس حساب سے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان اموی خلیفہ، ان کو جب پتہ چلا کہ عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ میں تعمیر کے سلسلے میں کچھ اضافہ کیا ہے، تو حضرت عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے خانہ کعبہ تھا اس کو ویسے ہی رکھا جائے۔ عبداللہ بن زبیر نے جو اضافہ کیا تھا، یعنی کہ ایک دروازے کا اضافہ اور مکمل جو حتیم کا ایریا شامل کیا تھا، اس کو واپس سے گرا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد دور گزرا، ہارون الرشید کے دور میں ہارون الرشید کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فرمائش کا اظہار کیا تھا کہ ابراہیم کی بنیادوں پر اس کی تعمیر رکھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے امام مالک سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا۔ امام مالک سے پوچھا کہ اے امام مالک بتائیے اس سلسلے میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول کی خواہش تو ایسی تھی کہ حتیم کا ایریا بھی خانہ کعبہ میں شامل ہو جائے، لیکن آج حتیم کا ایریا الگ ہے، خانہ کعبہ الگ ہے، کیا کرے؟ 2 دروازے اللہ کے رسول نے بنانے کا حکم دیا تھا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا، اب ایک ہی دروازہ ہے، کیا کرے؟ امام مالک نے کہا جیسے ہے موجودہ دور میں خانہ کعبہ اس کو ویسے ہی چھوڑ دو، ورنہ ہوتا یہ رہے گا کہ لوگ آتے رہیں گے اور ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے اس میں ترمیم کرتا رہے گا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو حرمت ہے وہ حرمت باقی نہیں رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہارون الرشید کے دور سے موجودہ دور تک بے شمار مرتبہ خانہ کعبہ میں تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی بادشاہ آتا تھا، تعمیر و توسیع کا کام چلتا رہتا تھا، اسے لوگ عزت سمجھتے تھے، لوگ اسے ایک فخر کی بات سمجھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کسی نے بھی خانہ کعبہ کی جو پرانی عمارت تھی، جو کہ قریش مکہ نے جو بنائی تھی، آج بھی موجودہ دور میں اسی عمارت کو اسی حال میں باقی رکھا گیا ہے۔ حاضرین، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے خانہ کعبہ کے سلسلے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا جب کہ خانہ کعبہ کو ایک حبشہ سے آنے والا ایک ٹیڑھے میڑھے پیروں والا خانہ کعبہ کو ویران کر دے گا۔ یہ قیامت کے قریب آنے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حاضرین، کعبے کے سلسلے میں ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا چلوں گا۔ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا احترام ہونا چاہیے اور اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا بوسہ لیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ یا حجر اسود انی اعلم انک حجر، اے حجر اسود ہم جانتے ہیں کہ تو ایک پتھر ہے، لا ينفع ولا يضر، تو نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا
تو میں تجھے بوسہ نہیں دیتا۔ تو حجر اسود کو اگر ہم بوسہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے، اگر ہم اسے بوسہ دیتے ہیں تو صرف اور صرف اسی وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول نے بوسہ دینے کا حکم دیا ہے۔ رکن یمانی کو ہم چھوتے ہیں تو اسی وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول رکن یمانی کو چھوتے تھے۔ یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ میں جب جاتے ہیں تو اپنے بدن کو، اپنے کپڑوں کو خانہ کعبہ کے پتھروں سے رگڑتے ہیں تبرک کے طور پر، اپنے آپ کو اس کے کپڑے سے، اس کے غلاف سے رگڑتے ہیں، یا پھر جو بھی چیزیں پائی جاتے ہیں پتھروں پر رگڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متبرک ہے، یہ بابرکت ہے۔ نہیں، سب سے زیادہ محترم کا پتھر اگر خانہ کعبہ میں کوئی ہے تو وہ حجر اسود ہے، اور حجر اسود کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے جتنا حکم دیا ہے وہی معاملہ ہے۔ خانہ کعبہ کا احترام ہے، انکار نہیں ہے، خانہ کعبہ کا احترام ہے، وہاں پر موجود ہر چیز کا احترام ہے، اور اتنا احترام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ہم دیکھتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے جن لوگوں نے بھی عمرہ کیا ہوگا، حج کیا ہوگا، اب ان سے پوچھئے، کسی سے بھی پوچھئے، جب تم نے خانہ کعبہ کو جب دیکھا تھا تو اس کا منظر کیا تھا؟ خانہ کعبہ کا جو حصہ جو مربع ہے اسے دیکھا تھا تو تمہارے دل میں سب سے پہلی خواہش کیا ہوئی تھی؟ اکثر لوگوں کو میں نے جس سے بھی پوچھا ہے، جس سے بھی میں نے کہا کہ اپنا پہلا بیان کرو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم دنگ رہ گئے تھے، اور ہمارا یہ من کر رہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہٹنے نہ دو۔ بہت سارے لوگ زاروں قطار ان کی آنکھوں سے آنسو رواتے، کیوں رواتے نہیں پتا، ہمارے دلوں میں اس کا احترام پایا جاتا، اس کی عزت ہے، اسی وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے احترام کرنے کا حکم دیا ہے، اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے، لیکن یہ جو برکت رکھی ہے وہ عبادت کی وجہ سے رکھی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ہم جا کر اپنے عطر کو، اپنے کپڑوں کو خانہ کعبہ کے دیواروں سے لپٹ کر یہ کہہ سکیں کہ ہاں اس کی برکت کو ہم نے اپنے دلوں میں لیا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں برکت نہیں رکھی ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں جب جاتے ہیں تو اس کی جیسے عبادت کا احترام کا مظہر ہے ویسے ہی ہونا چاہیے۔ حاضرین، ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خانہ کعبہ کی عمرہ کے لیے ہو یا حج کے لیے کہیں نہ کہیں وہاں پر جانے کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دے۔ اس کے علاوہ بس میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک موقع دے خانہ کعبہ میں آنے کا، کوشش کیجئے کہ آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت مسجد حرام میں گزرے۔ لوگ ہوتے ہیں وہاں پر جاتے ہیں کیونکہ موجودہ دور میں وہ ایک حساب سے ٹورسٹ ایریا بھی بن چکا ہے، بہت ساری رہائشیں، بہت ساری آسائشیں ہیں، لیکن وہاں پر جانے کا مقصد اگر ہم ہوتا ہے عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہم نے گناہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ ہمارے لیے جو 15 دن کا عرصہ ہے، 20 دن کا عرصہ ہے، 40 دن کا عرصہ ہے، یہ عرصہ زیادہ سے زیادہ ہمارے خانہ کعبہ میں عبادت کے لیے گزرے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موجودہ دور میں اتنی آسائشیں رکھی ہیں کہ آپ سارا کا سارا وقت بھی خانہ کعبہ میں گزار سکتے ہیں اور آپ کو ایک پل کے لیے بھی کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، بس آپ کی ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد جب کبھی بھی آپ جائیں، جب کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد خانہ کعبہ میں عمرہ کے لیے ہو یا حج کے لیے ہو مکہ جانے کا اور خانہ کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع فرمائے۔ لیکن بس ایک نصیحت یاد رکھ لیجیے، وہاں پر جب بھی جائیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے جس بات کا ہمیں حکم دیا اس کو ویسے نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں سے زیادہ عبادتیں کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر بات پر عمل کرنے اور تجھے ناراض کرنے سے ہمیں بچائے رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأهم وأتم وأكبر. صفر بالرسول.